اگری جو ہمارے ریفر ہونے ہیں کمیٹیز کو، کوئی 2 بل وہ ہیں، کچھ رپورٹس لے ہونی ہیں سر، وہ کیونکہ سیشن میں بالکل ہی بزنس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ 3-4 آئٹمز ہے کر کے ڈسکشن کریں. It would hardly take 1 minute or 2 minutes. Now put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. میں لیو اپلیکیشنز پڑھ دیتا ہوں، پھر لیو اپلیکیشنز کے میں نام لے لوں گا اور پھر اکٹھا ہی ان کو موو کر لیں گے. سید امین الحق صاحب has requested for grant of leave نعیمہ کشور خان صاحبہ، اسامہ احمد میلا صاحب، رمیش کمار وانکوانی صاحب، حسن صابر صاحب، ملک شاکر بشیر اوان صاحب، نذیر احمد بھگیو صاحب، عبدالعلیم خان صاحب، صوفیہ سعید شاہ صاحبہ، تمکین اختر نیازی صاحبہ، عمر فاروق صاحب، میر غلام علی تالپور صاحب، احمد عتیق انور صاحب، سحر کامران صاحبہ، سید حفیظ الدین صاحب، منیبہ اقبال صاحبہ، سید وسیم حسین صاحب، محمد افضل صاحب، صاحبزادہ سبقت اللہ صاحب، محمد ریاض خان صاحب، مخدوم جمیل الزمان صاحب، انیکا مہدی صاحب، ساجد مہدی صاحب، رانا انصر صاحبہ، ڈاکٹر نکت شکیل خان صاحبہ، میاں خان صاحب، چودھری افتخار نذیر صاحب، علی محمد خان صاحب اور کیسر احمد شیخ صاحب نے انفارم کیا کہ وہ نہیں اٹینڈ کرتے، تو they have requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. جی علی صاحب کا بھی پڑھے. جی گوہر صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. جی جناب اسپیکر، پوائنٹ آف آرڈر پہ میں کچھ گزارشات کر، اس کے خلاف ہم اس اسمبلی سے آج ہم بائیکاٹ کریں گے. جناب اسپیکر، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں اور ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. میری گوہر صاحب ایک ریکویسٹ ہے، میری بات سن لیجئے پھر ضرور کیجئے گا. دیکھیں ہمارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ایک فلڈ کا ایشو ہے، ایک ہمارے بھائی جو افغانستان میں جو زلزلے سے شہید ہوئے ان کا ایشو ہے، ایک یہ بلوچستان میں ہوا ہے. یہ نیشنل ایشوز ہیں. میں اس دن این ڈی اے میں گیا، کاش آپ لوگ وہاں آئے ہوتے. اتنی انفارمیشن تھی، جتنا کام انہوں نے این ڈی اے میں نے کیا ہے، جس طرح وہ پری وارن کرتے ہیں. آئی وش اگر آپ لوگ علیحدہ جانا چاہیں گے این ڈی اے میں تو میں وہ بھی ارینج کر دوں گا، اگر اپوزیشن تو پلیز. بٹ اس میں اس وقت نیڈ آف دا آور از ٹو پارٹیسپیٹ. جی مائک کھولیں. جناب اسپیکر، ہم نے عوامی اسمبلی لگانی ہے اور میں نے نوٹ کروایا ہے. میں گزارش یہ کروں گا، میں این ڈی اے میں جا کے میں نے اسپیسیفکلی نوید قمر صاحب بھی، پنجاب میں جب جا رہے ہیں میں نے بنیر کے ٹینٹ لگانے نہیں دے رہے، میں نے بنیر کے بارے میں اسپیسیفک پوچھا اور وہ اسپیسیفک انہوں نے بتایا آپ کو انفارمیشن غلط ہے. آپ کے پی ڈی ایم اے کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے جو این ڈی ایم اے کے پاس ہے. آئی وش یو پیپل ہیڈ گون. میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا، آئی ول فیسیلیٹیٹ یو اینڈ ارینج کہ آپ لوگ این ڈی اے میں اگر علیحدہ جانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جاتے، وہ بھی جا کے دیکھ لیں. یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے. لا منسٹر صاحب. جی نہیں ہے سر. این ڈی ایم اے کے 3 ٹیئرز ہیں جناب اسپیکر. پہلا ٹیئر ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جو کہ صوبے کے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے. دوسرا ٹیئر ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، وہ بھی صوبے کے پاس ہے. تیسرے ٹیئر پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتا ہے اور وہ صرف انفارمیشن شیئرنگ ہے. اس پہ میں ڈیٹیل میں جواب دوں گا، لیکن اگر یہ سیاست برائے سیاست کے لیے اس طرح کے سوال اٹھانے ہیں اور پھر چلے جانا ہے، اور کوئی پتہ نہیں جی وہ کون سی اسمبلی ہے. میرا آئین اور قانون تو ایک اسمبلی کو مانتا ہے اور وہ یہ ہے، اور ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پہ ایک مشکل وقت ہے. آپ کا لیڈر آ جائے گا، عدالتی حکم ان کے لیے آ جائیں گے. آپ مہربانی کریں بیٹھ کے ان کے مسائل پہ بات کریں. میں ابھی بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سیلاب زدگان کے لیے، جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ انہی کے ووٹوں سے آئے ہیں یہاں پہ. میں ایک آبزرویشن دینا چاہتا ہوں اور ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی اسد کیسر صاحب نے اور آج گوہر صاحب نے بھی جو بات کی کہ یہاں بات کرنے کا موقع نہیں، اس دن بھی انہوں نے بات کی، آج بھی گوہر صاحب نے بات کی. باہر جا کے کہیں گے ہمیں اندر بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑی انٹرسٹنگ، مگر یہ ذرا غور کرنے والی بات. جی کاؤنٹ بھی میڈ. جی اپنا مائک آن کریں، پہلے ریکارڈ پہ لیں.
اقبال آفریدی صاحب، اقبال صاحب ایک منٹ، آپ بات کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں، پھر ضرور جب پوائنٹ آؤٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلڈ، ہم ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان میں جو لوگ زلزلے سے شہید ہوئے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی وہ کر رہے ہیں. ایسے موقعوں پہ بھی اگر آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان ہائی لائٹ کو، بلوچستان والے سارے ایم این اے بات کرنا چاہ رہے ہیں، سب بات کرنا چاہ رہے ہیں، فلڈ کے اوپر سارے بات کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے اوپر بات. آپ کورم پوائنٹ آؤٹ جو کرنا ہے کر دیں، مگر آپ لوگوں نے پلان کر کے زیادتی نہیں. آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، مائک کھولیں ان کو. حضرت کے ساتھ مجھے پھر 2 منٹ دے کے میں کلیئر کروا دوں کہ کیوں کرنا چاہتا ہوں. آپ کورم کا کریں جی، کاؤنٹ بھی میڈ. The house is in order. اچھا جی، یہ جو کال اٹینشن ہے اعظم صاحب، لا منسٹر صاحب، یہ کال اٹینشن کو میرا خیال ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہم کمیٹی کو کر لیتے ہیں. دس از یہ جو آئٹم نمبر 3 ہے، اس کو کمیٹی کو ریفر کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ آئٹم نمبر 5 پہ آ جائیں لا منسٹر صاحب. اچھا سوری، پیرزادہ صاحب وہ جواب تیار کر کے آئے ہیں، 2 منٹ کی بات ہے سر. کرنا ہے، لینا ہے اس کو ٹیک. جی ابرار احمد صاحب موو کریں آئٹم نمبر 3. شکریہ جناب اسپیکر. وزیر برائے مکانات و تعمیرات کی توجہ قوم کی گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے، جو کئی سال گزرنے کے باوجود سیکٹر G13 اسلام آباد میں آئینی اداروں کے مختص کوئٹہ کے تحت الاٹیوں کو فلیٹ کا قبضہ دینے پر تاخیر سے متعلق ہے. جی ریاض پیرزاد صاحب ایک بریف سٹیٹمنٹ کیجئے. کیا شکریہ جناب اسپیکر. یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اتھارٹی نے اسلام آباد سیکٹر G13 میں 2 اپارٹمنٹ اسکیمیں شروع کی ہیں. لائف سٹائل ریزیڈنسی اپارٹمنٹ اسکیم G13 اسلام آباد اور کشمیر ایونیوز اپارٹمنٹ اسکیم موو ایریا G13 اسلام آباد. لائف سٹائل ریزیڈنسی اپارٹمنٹ اسکیم 13 اسلام آباد جو ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے 2010 میں پروگریسو موٹلز ایک کمپنی نے جوائنٹ وینچر کا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے تحت ایفرو کمپنی کو سیکیور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کمپنی سے SECP میں رجسٹر کیا گیا. اس معاہدے کے مطابق FGH نے G13 موو ایریا اسلام آباد میں واقع 15 ایکڑ زمین 2 حصوں میں 10 ایکڑ 5 ایکڑ فراہم کی، جبکہ JV پارٹنر نے 3273 رہائشی اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے 600 ملین روپے کا سرمایہ کرنی تھی. 2016 میں 10 ایکڑ زمین تعمیرات کام کا آغاز کیا گیا. اب تک اس زمین پر تقریباً 70% کام ہو چکا ہے. ان 10 ایکڑ پر بننے والے تمام اپارٹمنٹس فروخت ہو چکے ہیں. کووڈ-19 وبا کے بعد منصوبے کی پیش رفت میں شدید کمی واقع ہوئی اور بالآخر منصوبہ رک گیا. تاخیر کی اہم وجوہات جو ہیں، جس کی نشاندہی کی ہے ہمارے موور نے، آنریبل ممبر نے، تو JV پارٹنرز کی ایک تو مالی کمزوری تھی. دوسرا، JV معاہدے کے تحت JV پارٹنرز کو دیے گئے غیر معمولی اختیارات. JV پارٹنرز یعنی پروگریسو گرینائٹ کے درمیان مسلسل کشمکش ان کی آپس میں ہوئی، اور ٹھیکیدار کی طویل علالت اور بعد ازاں ٹھیکیدار وفات پا گئے. اس معاہدے کو دسمبر 2022 میں ختم کیا گیا، جس کے بعد دوبارہ نوٹس انوائٹنگ ٹینڈر جاری کرنے کے باوجود کام کی بحالی میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. کووڈ-19 منصوبے کے ٹائم لائن کے متاثر کیا، جبکہ بعد ازاں کووڈ مارکیٹ میں اضافی مہنگائی نے منصوبہ کی مالی ماڈل کو بری طرح متاثر کیا. اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہاؤسنگ اتھارٹی نے مختلف تجاویز پیش کی. ایگزیکٹو بورڈ نے باقی 15 ایکڑ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی.
2024 میں 13 کنال زمین پر مشتمل 3 پلاٹس کی نیلامی کی گئی، جس میں ایک پلاٹ کامیابی سے نیلام ہوا۔ فی الوقت جے وی پارٹنرز کی طرف سے جے وی معاہدے کی روح، مفہوم اور شرائط کی کھلی خلاف ورزی کے پیش نظر معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کا PC1 DWP سے منظوری کے ہو چکا ہے اور باضابطہ منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ توثیق کرانی ہے۔ اس کے بعد دلچسپی رکھنے والے سے اظہار ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ذریعے تجاویز طلب کی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ منصوبہ پھر بورڈ کی منظوری کے بعد شروع ہو جائے گا۔ کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس جو ہیں موب ایریا کی، یہ 56 کنال رقبے پر مشتمل 3 ٹاور مجموعی طور پر 1467 فلیٹ اس منصوبے کے سنگ بنیاد 17 اپریل 2019 میں رکھا گیا۔ ابتدائی طور پر 15.7